دنیا کا ہر ذی العقل شعور فرد کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کا پیمانہ اور معیار ہر کسی کا الگ ہوتا ہے۔ کوئی کاروبار کی خوب چمک جانے کو کامیابی کہتا ہے، تو کوئی اچھی تنخواہ والی نوکری مل جانے پر خود کو کامیاب شمار کرتا ہے۔ کسی کی کامیابی کا معیار مہنگے علاقے میں گھر بنا لینا ہوتا ہے، اور کسی کی نظر میں کامیابی مزید وسعت رکھتی ہے۔ جبکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم اور رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کامیابی کا معیار جانیں اور سمجھیں۔ قرآن کریم میں کامیابی، فلاح، فوز، نجات اور اجر و ثواب وغیرہ ملنے کو قرار دیا گیا ہے۔ کئی آیات میں ایک ہی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے، جس میں کامیابی کے بیان کردہ معنی کی تاکید و تعیین صرف مزید واضح ہو جاتی ہے۔ آئیے ذیل میں قرآن آیات کی روشنی میں کامیابی کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کی رضا و خوشنودی ملنا۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ خالق و مالک رب العزت راضی ہو اور بندے اللہ کے انعام و فضل پر خوش۔ ایسے کو رب الکریم جنتی باغات عطا فرمائے گا، جن کے نیچے نہریں جاری اور ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوں گی۔ عذاب پھیر دیا جائے۔ اصل اور کھلی کامیابی یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے پر رحم فرمائے اور اس سے قیامت کے دن عذاب پھیر دیا جائے۔ حقیقی مراد کو پہنچنے والے۔ قرآن کریم نے حقیقی کامیاب اور مراد کو پہنچنے والے ان کو فرمایا ہے جنہیں اللہ نے جنت کے باغوں اور ان اپنی بڑی رضا کا وعدہ کیا ہے۔ ان کے لیے بلائیاں لکھ دی گئیں۔ کامیاب وہ ہیں جن کے اعمال حسنہ کو قبولیت دے کر ان کے لیے بلائیاں لکھ دی اور ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ کامیابی کا اصل مقام جنت ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ بندہ کامیابی کی جگہ وہ مقام پہنچ جائے، تو قرآن کریم نے کامیابی کا مقام جنت کو فرما دیا ہے، جس میں باغات ہیں، انگور ہیں، اہل جنت کے لیے خادمین اور حورین اور پاکیزہ شراب کے چھلکتے جام ہیں، ہر طرح کے شور و غل سے پاک ماحول، اور رب الکریم کا خاص انعام و عطا ہے۔ اللہ کی حدود کا پابند ہونے والے وہ لوگ جو اللہ کریم اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ عذاب و غم سے نجات۔ عذاب کے چھونے اور ہر طرح کے غم سے محفوظ رہتے ہوئے نجات کی جگہ یعنی جنت میں پہنچنا ہی اصل کامیابی ہے۔ کامیابی افراد کی شخصی تعین کے ساتھ دیکھا جائے تو اصل کامیابی مہاجر و انصار صحابہ کرام اور ان کی اتباع کرنے والے تابعین کرام ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کریم نے رضا کا مرصدہ سنا دیا اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنتی باغات تیار ہیں۔ اللہ کا جنت کے بدلے جانوں کا سودا۔ دنیا دار سمجھتے ہیں کہ شاید زندہ رہنا اور ان کی لمبی زندگی ہونا کامیابی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقی کامیاب تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنی جانوں کا جنت کے بدلے سودا کر لیا ہے اور راہ خدا میں مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ دنیاوی کامیابی، امان اور تقوی کی دولت ملنا۔ آخروی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کامیابی قرار دیا گیا ہے، جسے ایمان اور تقوی کی دولت ملی، ایسے کو کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ نیکیوں کی توفیق ملنا۔ کامیابی کا ایک پہلو یہ ہے کہ بندے کو اللہ کریم کی طرف سے نیکیوں کی توفیق ملے، چنانچہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہی اصل کامیابی بنتی ہے۔ گناہوں کی سزا سے بچایا جانا۔ میدان حشر میں گناہوں کی شامت سے بچایا جانا دراصل اللہ کی رحمت ملنا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگ کے عذاب سے بچایا جانا۔ کامیاب ترین لوگ تو وہی ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے عذاب سے بچائیں گے۔ رحمت الہی میں داخل ہونا۔ کھلی اور واضح کامیابی یہی ہے کہ رب تعالیٰ بندے کو اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ گناہوں کی مغفرت۔ بارگاہ رب العزت میں اصلی معیار کامیابی یہ ہے کہ بندے کے گناہ بخشے جائیں اور داخلہ جنت نصیب ہو۔ کامیابی کی قرآنی منظر کشی۔ کامیابی کی قرآنی منظر کشی یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا اور انہیں جنتی باغات میں ہمیشہ ہمیشہ بھی قیام کی خوشخبری ہے۔ ایمان و عمل صالحہ کا قبول ہونا۔ ایمان و عمل صالحہ کا قبول ہونا، پھر رحمت الہی سے جنتی باغات عطا ہونا قرآن کریم کا معیار کامیابی ہے۔ صرف کامیابی ہی نہیں بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ راہ خدا میں کی گئی کوششیں قبول ہو جانا۔ کامیابی کا ایک معیار یہ ہے کہ بندے کے اعمال اور قربانیاں
راہ خدا میں کسی کوشش قبول ہو جائے اور بندے کو بارگاہ الہی میں مقام مقبولیت ملے، ایسے لوگوں کو اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ حقیقی کامیابی ہے کہ بندے کے اعمال قبول ہو جائیں اور اللہ کریم اسے کامیاب لوگوں میں رکھے۔ صرف اہل جنت ہی کامیاب ہوں گے، کسی صورت میں برابر نہیں، اور کامیابی سے ہمکنار ہونے والے صرف اہل جنت ہی ہیں۔ ان آیات کریمہ کے مفہوم پر غور کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ کامیابی کے لیے فلاح و فوز وغیرہ کا لفظ جو قرآن کریم میں آیا ہے وہ صرف دنیاوی کامیابی کے محدود معنی میں نہیں آیا، بلکہ اس سے مراد ایسی کامیابی ہے جس کا اختتام کسی خسارے، نقصان، عذاب و سزا پر نہ ہوگا، بلکہ اس کا آخری انجام عذاب سے نجات اور جنت میں داخلے پر ہوگا۔ غرض کامیابی کے لیے دنیا کی زندگی میں بندہ کسی قدر مال و دولت، امن و امان، صحت و تندرستی، اہل و عیال وغیرہ کے ساتھ خوش و شادمان رہا، اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اصل اعتبار اللہ اور رسول کی رضا اور داخل جنت ہے۔ اللہ پاک کے ہزاروں نہیں لاکھوں نیک بندے ایسے گزرے ہیں جو کہ دنیاوی زندگی میں بیماریوں، پریشانیوں، قرضوں، تنگ دستیوں اور بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے ان کے لیے حقیقی کامیابی کا مستہ سنا دیا ہے۔ انسان نے جب دنیاوی مال و دولت کی آمدن، جاہ، حشمت اور عہدہ و منصب کو کامیابی کا پیغام قرار دیا ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ بیانت نتائج سامنے آئیں گے۔ انسان اپنی تحریک کا بنیادی مقصد بھول گیا ہے۔ شریعت اور اخلاق وغیرہ جو چیز بھی دنیاوی ترقی کے لیے ناجائز ذریعہ کے راہ میں حائل ہوتی ہیں، اسے توڑنے اور بدلنے لگا، دینی قیادات اور معاملات کے جواز کے راستے نکالنے لگا، اخلاق و انسانیت کے لیے نئے نئے پیمانے بنانے لگا، آزادی اور مساوات کا مفہوم بدل کر سود، فحاشی، ملکوں پر قبضے، قوموں کا خون اور نسلوں کی تباہی کو عام کرنے لگا۔ قرآن کی تعلیمات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا درس دینے والوں کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے لگے، نماز کی پابندی کا کہنے والوں کو شخصی آزادی اور ترقی کے خلاف شمار کرنے لگا۔ اور غرض یہ ہے کہ سب شخصانے کامیابی کی حقیقی معنی نہ سمجھنے کے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کریم ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم دنیا سے ہر طرح سے بے ربط ہو جائیں اور سب کچھ کافروں کے لیے چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ دنیا کے لیے بھلائی عطا ہو اور آخرت میں بھی ہو، اے رب ہماری دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ اس طرح رزق حلال کمانے کے اور دنیا میں ضرورت کے مطابق لینے کے لیے معاش کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگرچہ دنیاوی معاملات اور مال و دولت بھی زندگی کا حصہ اور ضرورت زندگی تو ہیں، مگر مقصود حیات نہیں، اور نہ ہی کامیابی کی علامت و ضمانت ہے۔ مقصود حیات ہدایت ہے اور کامیابی کی علامت و ضمانت نجات ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا ہے وہ مراد کو پہنچا۔ اللہ پاک ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔